بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على افضل الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللهم صل علی سیدنا. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم واللہ ذو فضل علی المؤمنین. صدق اللہ العظیم. اور بے شک اللہ نے تمہیں سچ کر دکھایا اپنا وعدہ جبکہ تم اس کے حکم سے کافروں کو قتل کرتے تھے یہاں تک کہ جب تم نے بزدلی کی اور حکم میں جھگڑا ڈالا اور نافرمانی کی اور اس کے بعد اس کے کہ اللہ تمہیں دکھا چکا تمہاری خوشی کی بات. تم میں کوئی دنیا چاہتا تھا اور تم میں کوئی آخرت چاہتا تھا. پھر تمہارا منہ ان سے پھیر دیا کہ تمہیں آزمائے اور بے شک اس نے تمہیں معاف کر دیا. اللہ مسلمانوں پر فضل کرتا ہے. معزز حاضرین و سامعین، گزشتہ صحبتوں میں آپ حضرات نے انہی واقعات کو سماعت فرمایا ہے اور فرماتے آ رہے ہیں جس کا تعلق میدان بدر و احد سے ہے. گزشتہ آیت میں یہ فرمایا گیا تھا کہ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا، جس میں فرمایا گیا کہ کوئی دم جاتا ہے کہ ہم کافروں کے دلوں میں تمہارا رعب ڈالیں گے. یعنی اہل ایمان سے کہا تمہارا رعب کفار کے دلوں میں ہم خود ڈالیں اور وہ کفار تمہیں دیکھ کر کے تل ملا اٹھیں گے، لرز بر اندام ہو جائیں گے. جو وعدہ گزشتہ آیت میں بیان کیا گیا تھا اس کی تھوڑی تفصیل اور اس سلسلے میں تھوڑے اعتراض اور اشکال کا جواب دیا جا رہا ہے. گزشتہ آیت میں جو رعب کی بات، کفار کے اوپر مسلمانوں کا کیا ہے؟ رعب ہے. ایمان والوں کا رعب دبدبا ہے. مگر میدان احد میں جب شکست کا سامنا ہوا تو دلوں میں یہ بات آئی کہ ہمارا رعب کہاں ہے جبکہ ہم شکست کھا گئے. تو اب اس پر کیا کیا؟ تمہارا رعب باقی ہے اور رہا. تمہیں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ تم نے اپنے آپ کو بزدل سمجھ لیا یا کم ہمت. اعلیٰ حضرت نے تو اس کو یہاں بزدل کا لفظ استعمال فرمایا ہے اور شان نزول کے اعتبار سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی نسبت ہے. بڑوں کی باتیں بڑی، اکابرین کی باتیں بڑی، اسلاف کی باتیں بڑی. ہم چھوٹے اس سلسلے میں کچھ کہنے کی ہمت نہیں کر سکتے ہیں. مگر یہاں بزدلی کے لفظ سے بہتر اگر پست ہمت کہا جائے یا کم ہمت کہا جائے، اس پر میں کوئی ٹپنی نہیں کر رہا ہوں اور اس پر میں اپنا کوئی تجزیہ اور تبصرہ نہیں کر رہا ہوں. اعلیٰ حضرت ہیں، ایسے ہم جیسے کروڑوں حضرات ان کے قدموں پر قربان ہیں. مگر ترجمہ کرنے والوں نے بھی
کا تھوڑا لکھ لیتے ترجمے میں کہ ہمتیں پڑھتے. عوام الناس میں وہ چیزیں جو ہے احتیاط سے پیش ہونی چاہیے. اعلیٰ حضرت نے بزدلی کی بات کی، میں بھی بزدلی ہی کی بات کروں گا. جو ہمارے اکابرین نے کر دیا میں بھی کروں گا. اگر یہ بزدلی کا لفظ عوام الناس پہ ہو جائے تو بہت ہی مناسب ہے. صحابہ کی نسبت سے اگر ہو جائے تو تھوڑا سا لگتا ہے. اس لیے میں کچھ بولوں تو بڑوں پر بات ہو جائے گی. میں اسی پر اپنے آپ کو اکتفا کرتے ہوئے، اسی پر اتفاق کرتے ہوئے، اسی پر جمتے ہوئے، اسی پر رہتے ہوئے اسی لفظ کو میں استعمال کروں گا کہ جب تمہارے اندر بزدلی پیدا ہو گئی جنرل میں اور صحابہ کی نسبت سے پست ہمت ہو گئے، کم ہمت. تو اس کا شان نزول یہ ہے اس آیت کریمہ کا کہ جب احد سے واپس ہوئے صحابہ مدینہ منورہ، وہاں جانے کے بعد آپس میں باتیں کرنے لگے کہ کیا ہو گیا. اللہ نے تو ہماری تائید میں، ایمان والوں کی تائید میں ہمارا روب غیروں کے اوپر ڈالا گیا، یہ اعلان فرمایا ہے. اللہ کے رسول کا بھی یہی اعلان ہے. کیا ہو گیا کہ ہم وہاں شکست کھا گئے؟ ہمارا روب کیا؟ اللہ نے وعدہ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی، ہمارا روب کیا؟ صاحب یہاں ایک بات یاد رکھیے کہ انہوں نے، صحابہ نے اللہ کے وعدے پر کو جھٹلایا نہیں معاذ اللہ، رسول کے فرمان پر اپنا تبصرہ نہیں کیا معاذ اللہ، بلکہ یہ کہ ہم سے کیا ہو گیا، نہ ہم سے کیا کوتاہی ہو. کتنی حکمت ہے ہمارے علماء کے بیان کرنے کی کہ ہم سے کیا ہو گیا. اللہ کا وعدہ تو ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یقین ہے، آپ کی طرف سے اعلان خداوندی ہوا ہے، ہمارا روب یقیناً کفار پر ہے، مگر ہم سے کیا کمزوری ہو گئی، ہم سے کیا ہو گیا. یہاں سے ایک بات معلوم ہوئی کہ جب کبھی بھی ہم کو کوئی تکلیف آوے تو اس وقت میں اپنا محاسبہ کرنا. کیا کرنا چاہیے؟ محاسبہ کرنا. کیا ہوا؟ واویلا کرتا ہے ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، کیوں مسلمان تکلیف میں ہے، کیا مسلمان پریشان ہے. یہ واویلا کرنے کی بجائے ہم نے کیا کوتاہی. دودھ پیا آدمی مر گیا، جی دودھ پیا آدمی مر گیا. کیا دودھ پیتے ہی آدمی مر جاتا ہے؟ جی دودھ پینے سے آدمی مر جاتا ہے؟ پھر دودھ پیا مر گیا، کیا مانا اس کا؟ تحقیق ہو کہ کیسا دودھ پیا، زہر آلود دودھ پیا ہے تو ظاہر بات مر گیا. تو محاسبہ کہتے ہیں اس کو، جس کے لیے سمجھے کیا کہتے ہیں انکوائری کمیشن، انکوائری بٹھائی جائے. اب ایکسیڈنٹ ہو گیا، کیوں، وجہ کیا؟ ایسے ہی ہم پر کوئی پریشانی آئی تو واویلا کرنے کی بجائے اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ میں نے ایسی کیا حرکت کر دی ہے جس کی وجہ سے میں ناکام ہو رہا ہوں، یا میں پریشان ہو رہا ہوں، یا میں مصیبت زدہ ہو گیا. اپنے آپ کا کیا کرنا چاہیے؟ یہ محاسبہ کرنے کا حکم قرآن بھی دیتا ہے، اور اس محاسبے کا طریقہ صحابہ سے بھی ثابت ہے، جیسا کہ آیت مبارکہ کے شان نزول سے معلوم ہو رہا ہے. جی کیا بات ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا روب کفار پر ڈال دیا. ہم کو دیکھتے ہیں تو سمجھے کمزور پڑ جاتے ہیں، ہماری وہ شان ہے، بتا دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھبراؤ نہیں، اللہ تعالیٰ کا بھی اعلان ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین وانتم الاعلون کا، تم ہی سر بلند ہو، اس کے باوجود پھر نیچے کیوں ہیں، اس کے باوجود کمزور کیوں ہیں؟
تو صحابہ نے آپس میں اس پر باتیں کرتے ہوئے کہا کہ ہم میں سے کیا ایسا ہو گیا جس سے یہ حال ہمارا، یعنی فتح اس میں بدل گئی شکست میں، وہاں تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ، بے شک اللہ نے تمہیں سچ کر دکھایا اپنا وعدہ جب کہ تم اس کے حکم سے کافروں کو قتل کرتے، احد کے میدان میں جب جنگ چھڑ گئی، میدان کارزار گرم ہو گیا، میدان جنگ گرم ہو گیا، ایسے موقع پر ٹکڑیاں بنا بنا کر جو تم کو الگ الگ کر کے کھڑا کیا گیا تھا اور میدان جنگ میں اترنے کا جنہیں حکم دیا گیا تھا وہ لوگ سب اتر گئے، اور اترنے کے بعد کفار کو کیا کیا، قتل، یہاں تک کہ کفار بھاگنے لگے اپنے مالوں کو چھوڑ۔ ایک درے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑا کیا تھا، یہاں سے جب تک میں نہ کہوں ہٹنا، میں جب تک نہ بولوں اس جگہ سے یہاں کھڑے۔ اب کفار بھاگ رہے ہیں، مال غنیمت مل رہا ہے، دوڑے دوڑے مال غنیمت کی طرف چلے، لوگ جا رہے، اس درے کے پاس کھڑے ہوئے لوگ بھی دیکھ رہے ہیں مال غنیمت کی طرف جا رہے، ہم کو کیا مل گئی، اب کامیابی مل گئی، کفار بھاگ رہے ہیں، کیا مطلب کامیاب ہو گئے۔ اب حضور نے کیا فرمایا، اس درے پر میں جب تک نہ کہوں، بات تو یہ تھی، مگر دیکھے کافر بھاگ رہے ہیں، صحابہ ان کا پیچھا کر رہے ہیں، مال غنیمت حاصل ہو رہا ہے، تو یہ بھی درے کے پاس سے جس میں سے 3 صحابہ نے کہا مت کرو ایسا نہیں، ہم کو حضور کا حکم ہے کہ جب تک کہ حضور نہ فرما دیں یہاں سے جانا۔ آپ کیا سمجھو اس بات کو، جب تک کہ کامیابی نہ ملے تب تک کامیابی مل چکی ہے، کامیابی مل چکی ہے، اب جانے میں کیا ہے، یہ بقیہ لوگ چلے گئے۔ تو قرآن اس کا ذکر کرتا ہے استحسونہم بإذنی، اس کے حکم پر تم کفار کو قتل کرتے تھے، حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر، یہاں تک کہ جب تم نے بزدلی کی اور حکم میں جھگڑا ڈالا۔ کیا حکم تھا یہاں، کس کا حکم تھا، سرکار کا۔ بڑی پیاری بات، بڑا پیارا نقطہ یہاں واضح ہو رہا ہے، حکم کس نے دیا، حکم کس کا تھا، کیا حکم تھا، درے کے پاس کھڑے رہنا، اس جگہ سے ہٹنا، یہ حکم تھا۔ مگر قرآن کیا بول رہا ہے، حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر، حکم میں جب تک آپس میں تمہارے اندر جھگڑا اور ٹکراؤ جھگڑا کیا، وہ جو جماعت تھی ان میں سے 3 آدمیوں نے کہا نہیں جانا چاہیے، حضور کا حکم دوبارہ ہونے تک نہیں جانا چاہیے، بقیہ لوگ کیا کیے، چلے گئے، تو آپس میں ٹکراؤ ہوا نا، منع کرنے والے الگ اور اس بات کو نظر انداز کرنے والے الگ، تو اسی کو قرآن کہہ رہا ہے جھگڑا، حکم کس کا، سرکار کا۔ تو قرآن کا نقطہ معلوم ہو رہا ہے، نبی کے حکم کو ٹالنے سے بھی خدا کے فیصلے بدلتے ہیں۔ نبی کا حکم ٹالنے سے خدا کے فیصلے بدل جاتے ہیں، فتح شکست میں بدل جاتے ہیں، کامیابی ناکامی میں بدل جاتی ہے، علو ہمتی پس ہمتی میں بدل جاتی ہے۔ تو رسول اللہ کا حکم اللہ کا حکم، رسول اللہ کا حکم اللہ کا حکم ہے، حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون، اور نافرمانی کی بعد اس کے اللہ تمہیں دکھا چکا تمہاری خوشی کی بات۔ اب ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے تھا، جب خوشی ہو گئی تو سرکار کے ارشاد پر سب چلے جائیں، نعرے لگا رہے ہیں، اتباع کی بات۔ اور یاد رکھیے کوئی بات حکمت سے خالی نہیں ہے، اگر یہ بات
نہ ہوئی ہوتی تو قرآن کی آیت نازل نہ ہوئی ہوتی، اور ہمیں یہ پتہ نہ چلتا کہ رسول اللہ کے حکم عدولی میں کیا ہو جاتا ہے۔ نہیں، حضور کی بات نہیں مانے تو کوئی بات نہیں، اللہ کی بات مان لینا چاہیے۔ جو بولنے والے لوگ ہیں ان کا بھی جواب دے دیا گیا، اللہ کی رسول کی بات ہی اللہ کی بات ہے، رسول اللہ کا حکم ہی اللہ کا حکم ہے، سمجھے؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، قل اطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون، سمجھے؟ من یطیع اللہ والرسول فاولئک مع، ایک جگہ فرمایا، سمجھے، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، رسول کی اطاعت جس نے کر لیا بس اس نے اللہ کی اللہ کی وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ، تم میں کوئی دنیا چاہتا تھا، تم میں کوئی آخرت چاہتا تھا۔ اب یہ روکنے والے کیا بولتے تھے؟ ان کا مقصد قرآن بیان کر رہا ہے، رسول اللہ کے حکم عدولی کرنے سے اللہ ناراض ہو جاتا تو رکو، اور جو چلے جا رہے تھے وہ کیا سمجھ کے جا رہے تھے؟ پتہ ہو چکی، کامیابی ہو گئی، وہ لوگ بھاگ گئے ہیں، تو ان کا جانا بھی غلط نہیں تھا، وقتی بات، اتفاقی بات، سمجھے؟ صحابہ کی شان میں گستاخی نہیں کی جا سکتی کسی بھی اعتبار سے۔ ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، پھر تمہارا منہ ان سے پھیر دیا کہ تمہیں آزمائے۔ بڑی پیاری بڑی پیاری بات ہے یہاں، یہ جو بھی ہوا تمہارا امتحان، دو اعتبار سے تمہارا امتحان، رسول اللہ کی بات میں مضبوط ہے کیا یہ بھی دیکھنا، اور درہ چھوڑ کے چلے جانے کے بعد جو پریشانیاں آتی ہے ان کو برداشت کرنا بھی ہے کیا یہ امتحان۔ دونوں امتحان میں صحابہ کا، دونوں امتحان میں صحابہ کامیاب، سمجھے؟ واللہ ذو فضل علی المؤمنین، اور اللہ، سمجھے، ایمان والوں پر بڑا فضل کرتا ہے، بڑا فضل کرتا ہے۔ صحت دینا اس کا فضل ہے، بیماری دینا بھی اس کا فضل ہے، راحت دینا بھی اس کا فضل ہے، آفت دینا بھی اس کا فضل۔ ایمان والوں کی نسبت، ایمان والوں کی نسبت سے آفت آئی فضل حق، کافر کی نسبت سے آفت آئی تو خدا کا عذاب ہے۔ اللہ ذو فضل علی المؤمنین، اور اللہ کا فضل ہے کس پر؟ ایمان والوں۔ یہاں ایک بات یاد رکھیے کہ ایک حکایت مفسرین کرام نے لکھی ہے کہ خارجی تھا، آپس میں صحابہ کا ایک دوسرے سے جو ربط اور محبت تھی اس کا اندازہ اس واقعے سے لگائیے۔ ایک خارجی، مسلمانوں کے مختلف فرقوں میں خارجی بھی ایک فرقہ ہے، شیعہ ایک فرقہ ہے، اس کو وہ اپنے آپ کو اہل تشیع کہتے ہیں، حضرت علی سے محبت کرنے والے کہتے ہیں، شیعہ ہیں، خارجی ہیں، اور دیگر فرقے ہیں مسلمانوں میں۔ تو ان فرقوں میں سے ایک فرقہ کیا تھا؟ یہ خارجی فرقہ کس کا مخالف تھا؟ حضرت عثمان کا، حضرت علی کا، حضرات حسنین کریم، یہ ان کے خلاف کیا شدید دشمن۔ خارجی لوگ کون؟ حضرت عثمان کے، حضرت علی کے اور حسنین کریمین کے سخت ترین دشمن، اور یہ رافضی کون؟ یہ رافضی کون؟ جو حضرت ابو بکر صدیق کے، حضرت عمر فاروق کے، حضرت عثمان کے بدترین دشمن۔
ازواج مطہرات میں سے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، بدترین جی۔ اب یہ خارجی جو تھے عثمان غنی کے دشمن، حضرت علی کے دشمن اور حضرت حسنین کے دشمن۔ تو خارجی کس سے محبت کرتے تھے؟ جیسا شیعہ علی اور حضرت حسنین سے محبت کرتے، ایسا یہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر۔ تب وہ خارجی ابن عمر کے بارگاہ میں پہنچے۔ ابن عمر میں اس مراد حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر کے صاحبزادے، ان کے پاس پہنچ کر عثمان غنی کے بارے میں پوچھا، یہ کیسے ایمان والے ہو سکتے ہیں؟ کیا انہوں نے جنگ احد سے اپنے آپ کو بھگایا نہیں بھگایا؟ جنگ احد کے موقع پر بھاگے کہ نہیں بھاگے؟ حضرت ابن عمر نے کہا ہاں بھاگے۔ میدان بدر میں جی شریک نہیں ہوئے؟ جی ہاں شریک نہیں۔ اور بیعت رضوان کے موقع پر ایک درخت کے نیچے جو بیعت تھی اس میں یہ کیا ہو گئے؟ غیر حاضر ہو گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جدھر جدھر حکم دیے وہاں یہ نہیں آئے۔ حضرت ابن عمر سے پوچھا تو ابن عمر نے فرمایا بے شک۔ اب فرماتے ہیں سن، کیا فرماتے ہیں؟ سن۔ ارشاد فرمایا کہ احد کے میدان سے جب آپ چلے گئے تو جو صحابہ احد کے میدان سے نکل گئے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے عام معافی دی، جس کا ذکر اس آیت میں کیا جا رہا ہے۔ کیا دے دیا؟ عام معافی دے دی، جس کو خدا معاف کر دے اس کے بارے میں ہمیں لب کشائی کی ہمت نہیں کرنی چاہیے۔ دوسرا، میدان بدر میں نہیں آئے کون؟ عثمان اعتراض کرنے لگا کس کے سامنے آ کر۔ تو یاد رکھیے کبھی کیا ہوتا ہے، آپ کے چاہنے، آپ جس کو چاہتے ہیں اس سے بدزن کرنے کے لیے اس کا دشمن آپ کو استعمال کرتا ہے۔ جی نہیں سمجھ رہے؟ آپ کو نہیں چاہتا ہے وہ، مگر ایک آدمی چاہنے والا ہے۔ اب ہمیں آپ کی دشمنی نکالنے کے لیے کس کو استعمال کرتا ہے؟ چاہنے والے کو استعمال کرتا ہے۔ تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان کے چاہنے والے، اور خارجی عثمان رضی اللہ عنہ کا مخالف دشمن۔ اب استعمال کس کو کیا؟ چاہنے والوں کو استعمال، چاہنے والے کے بیٹے ہیں ان کو استعمال کیا، اس لیے کہ ان کی زبان سے کچھ نکل جائے، وہی اس کے لیے دلیل بن جائے۔ تو پہلے تو اس نے یہ سوال کیا، آپ نے کہا بے شک جنگ کے عہد میں سے آپ واپس ہوئے، لفظ بھاگ مناسب نہیں جی۔ صحابہ کے بارے میں بولنا بھی ہے تو زبان کو طول کر، نبی کے بارے میں بولنا بھی ہے تو زبان کو سنبھال کر، جو قلم میں آیا لکھ دیا، جو زبان پر آیا بک دیا، یہ نہیں سمجھے۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں، سمجھے، مصطفیٰ، ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں عقل قربا کن بپیش مصطفیٰ۔ کیا کہا؟ عقل قربا کن بپیش مصطفیٰ، اپنی عقل کو مصطفیٰ کے در پہ قربان کر دینا چاہیے، جیسا بکرے کو ذبح کر کوئی بات۔ تو جنگ بدر میں حضرت عثمان کیا ہو گئے؟ غیر حاضر ہو گئے۔ ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ بولے سمجھے۔ تو حضرت ابن عمر نے کہا ہاں ہو گئے۔
سن وہ جواب کیا ہے، کیوں غیر حاضر رہے، کیا معلوم تجھے کیا معلوم؟ سن میں بولتا ہوں. کہا بی بی رقیہ بیمار ہوئی جنگ بدر کے موقع پر. بی بی رقیہ جو حضرت عثمان کی بیوی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی، وہ کیا ہو گئی تھی؟ بیمار ہو گئی تھی. اب بیمار کو دیکھوں یا میدان جنگ میں جاؤں؟ حضرت عثمان میدان جنگ میں جانے کو تیار ہو گئے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کر فرمایا اے عثمان جنگ بدر میں نہ جانا، بی بی رقیہ کی تیمارداری کرنا، یہاں تم رہو. اگر جنگ میں نہ جاؤ گے تب بھی تم کو بدر میں شریک ہونے کا ثواب ملے گا. تب بھی تمہیں بدر میں مل جائے. وہ برابر بدر کے لوگوں میں آپ کا شمار. پھر آگے تیسرا سوال کیا تھا؟ بیعت رضوان کے موقع پر حاضر نہیں تھے، غائب ہو گئے تھے. تو سن جواب کیا ہے کہ مشرکین مکہ سے صلح صفائی کرنے کے لیے نمائندے کو بھیجنا تھا. حضرت عثمان سے بڑھ کر کوئی بہتر نہیں تھا، اس لیے حضور نے ان کو جانے کا حکم دیا. کچھ معاہدہ کرنے کے لیے، صلح صفائی کے لیے جانے کا حکم دیا. جانے کے بعد ان لوگوں نے حضرت عثمان کو جب دیکھا، بڑے زمانے کے بعد آئے ہیں، آپ کچھ دن ہمارے ہاں رک جائیے. اور وہاں سے واپس آنے تک لوگوں نے خبر اڑا دی غلط کہ حضرت عثمان کو مکہ کے لوگوں نے کیا کر دیا ہے؟ شہید کر دیا. اب صحابہ جب بے تاب ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے سب کو جمع کرتے ہیں اور فرماتے ہیں میرے ہاتھ پر بیعت کرو اس بات پر کہ عثمان کے خون کا ہم بدلہ لے لیں. عثمان کے خون کا ہم بدلہ لے لیں. قسم کھاؤ، بیعت کرو. تو سب کے ساتھ بیعت کرنے کے لیے آگے بڑھے، سب بیعت کر لیے. آخر میں حضور نے کیا فرمایا؟ عثمان اس وقت نہیں ہے، اس وقت عثمان نہیں ہے، میں ان سے بھی بیعت لیتا ہوں. یہ عثمان کا ہاتھ ہے، یہ میرا. یہ عثمان رضی اللہ عنہ کا ہاتھ ہے، یہ میرا ہاتھ ہے. تو غیر حاضر ہونے میں کیا ہو گیا؟ دستے محمد، دستے عثمان